ہمیں دے رہے تھے حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے درمیان جناب جسٹس نذیر غازی صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے۔ آپ پروگرام صبح نور 92 چینل کے میزبان بھی ہیں اور تحفظ ناموس رسالت کے بہت بڑے مجاہد ہیں۔ تمام حضرات آپ ان سے واقف ہیں۔ میں نہایت محبت عقیدت سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ تشریف فرما ہوتے ہیں جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب، سفیر عشق رسول، مفکر ملت اور ممتاز دانشور جناب جسٹس نذیر احمد غازی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی اور حضرت صوفی غلام سرور صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادگان، وقت بھی کافی ہو چکا اور ماشاءاللہ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اقبال مجددی صاحب کا خطاب سنتا، میری اپنی مصروفیات، اور پھر ان کے بعد علامہ شہزاد مجددی صاحب کا بھی آپ نے عالمانہ خطاب سنا اور بہت انہوں نے تفصیل کے ساتھ تصوف اور صوفی کے حوالے سے گفتگو کی۔ حضرت صوفی غلام سرور نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان سے میرا تعارف 1970 میں میاں جمیل احمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا۔ ہم میاں صاحب کی محافل میں اس زمانے میں جاتے تھے، یونیورسٹی کے طالب علم تھے، تو صوفی صاحب ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اور پھر کھانے وانے کا بندوبست جو ہے وہ صوفی صاحب اہتمام کرتے تھے۔ میاں صاحب کے مرید، جوانی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کھانے بہت زیادہ آدمی پسند کرتا ہے کھانے، پھر بعد میں وہ عمر ہو جاتی ہے کہ یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اور پرہیزوں پہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارا زمانہ تھا، وہ بڑے اعلیٰ قسم کے کھانے بنا کے لاتے، اور پھر مختلف لاہور میں جگہوں پہ میاں صاحب جہاں جہاں آتے تھے ان سے بڑی لمبی نشستیں ہوتی تھیں۔ پھر ایک سفر ہم نے طویل بھی کیا، کراچی کا سفر میاں صاحب کے ساتھ اس زمانے میں۔ وہ کچھ ہمارا جہالت کا زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کو تقریر کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تقریر ہو، پھر وہ چھپے، اور پھر جب اس کو کچھ سمجھ آتی ہے تو پتہ چلتا ہی تو سارا سراب تھا۔ جو اصل صوفی ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں ہے، وہ تو چھپتا ہے۔ اور آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمارا آج کا صوفی چھپنے کی بجائے چھپنے پہ بہت زور دے رہا ہے۔ اس کا یقین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کم ہے، اور اپنی اس کی چالاکی، ہوشیاری، ٹیکنیکس، اس پہ بہت زیادہ جو زور دے رہا ہے۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ اور یہ جو صوفیاء کرام تھے، میں نے صوفی صاحب کو دیکھا ساری زندگی، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی زرق برق لباس پہنا ہو، کوئی انہوں نے جبہ پہنا ہو۔ میں نے کم از کم انہیں کبھی اتنے برس میں جبہ پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ایسے سادہ لوگ تھے، چلتے پھرتے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ صدر اول کے کوئی قافلے سے بچھڑا ہوا آدمی جو ہے اس دور میں آ گیا۔ بہت انتہائی سادہ زندگی وہ لوگ گزارتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان لوگوں کے جو لوگ پاس آ کے بیٹھتے تھے ان پہ ان کے اثرات بھی نظر آتے تھے۔
ایک یہودی تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت متاثر تھا۔ لوگوں نے انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنے متاثر ہیں بایزید بسطامی سے، تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا بایزید بسطامی کا میں معاملہ دیکھتا ہوں، جس طرح کا اسلام اس کا ہے وہ تو مجھ سے ہو نہیں سکتا، اور جس طرح کہ تم مسلمان ہو اس طرح کا میں بننا نہیں چاہتا۔ جب شاہ احمد نورانی صاحب کے والد گرامی جو تھے شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مکالمہ ہوا نا برنارڈ شاہ سے، بہت بڑا ڈرامہ نویس یورپ کا، تو وہ کتاب بھی چھپ گئی بعد میں، شیوین اینڈ تھیولوجین۔ تو برنارڈ شاہ کو ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات غلطی سے مذہبی طبقہ برنارڈ شاہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتے یہ شاہ جی تھے اس کا نام برنارڈ شاہ تھا۔ تو جب مکالمہ ہوا تو وہ بڑا متاثر ہوا شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں سے۔ تو بعد میں انہیں، ہمارے جذباتی مسلمان ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اتنا زبردست متاثر ہوئے ہیں اسلام کے حوالے سے۔ اس نے ایک بڑی مشہور بات کی جو بڑی اہل علم جانتے ہیں۔ اس نے جب اسلام کا مطالعہ کیا تو اس نے کہا کہ یورپ ان جنرل اینڈ انگلینڈ ان پرٹیکولر ول ایکسیپٹ اسلام ان نیکسٹ ہاف اے سینچری آر اے ریلیجن سملر ٹو اسلام، کہ یورپ عمومی طور پر اور انگلینڈ خصوصی طور پر اگلی نصف صدی میں یا تو اسلام قبول کر لے گا یا اسلام سے ملتا جلتا کوئی مذہب قبول کر لے گا۔ تو لوگوں نے اسے کہا آپ اسلام سے اتنے متاثر ہیں تو آپ پھر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے جو فکرہ کہا وہ سن کے آدمی کو شرم آتی۔ اس نے کہا آئی لائک اسلام بٹ آئی ڈونٹ لائک مسلمس، میں اسلام کو تو پسند کرتا ہوں، مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا تھا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، ہمارے دائرہ سے وہ باہر ہو گیا، ہمارے دین سے وہ نکل جائے گا۔ وہی لوگ جو ہیں وہ چوہوں کا شوارما بنا رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ ہر چیز۔ کل میں کسی کانفرنس میں گیا ہوا تھا، میں نے کہا میں نذیر احمد غازی جو تصوف کی بات کرتا ہوں ساری عمر، دین کی بات کرتے ہوئے، دین کی جنگ لڑتے ہوئے، ناموس رسالت کی جنگ لڑتے ہوئے گزر گئی۔ شہد میں امریکہ سے منگواتا ہوں، یہاں جہاں سے منگواتا ہوں 2 نمبر ہی نکلتا ہے، اسلامی نام رکھے ہوتے ہیں۔ وہ جب ٹیسٹ کرواتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جعلی ہے، 2 نمبر ہے۔ یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ صوفی کیا ہوتے تھے؟ لوگ ہمارے ہاں جن کو تصوف سے واسطہ نہیں پڑتا وہ ایک بات بہت کرتے ہیں۔ وہ میرے بیٹے نے لطیفہ سنایا کہ ایک دینی جماعت کے صاحب وکیل صاحب تھے، تو وہ الیکشن میرے بیٹے کا پچھلے برس ہوا انس غازی کا سیکرٹری کا، تو وہ جب مجھے ملے تو کہیں آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کا بیٹا بڑا نیک ہے، بہت آپ کا بیٹا پرخلوص ہے۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کو بار بار کہتا تھا بیٹا یہ بندہ اس کی داڑھی پہ نہ جانا، یہ منافق اعظم ہے، یہ عبداللہ بن ابی کی نسل سے ہے، یہ تمہیں ووٹ نہیں دے گا۔ وہ میرا بیٹا کہتا نہیں اس کا فلاں دینی جماعت سے تعلق ہے۔ میں نے کہا وہ اس جماعت کا نام ہی دینی جماعت ہے، اندر اسلام کوئی نہیں ہے۔ خیر وہ الیکشن کے دن آ گئے تو وہ 2 ہفتے پہلے میرے بیٹے کے خلاف کھڑا ہوا تقریریں کر رہا تھا۔ وہ میرے پاس آیا بڑا پریشان ہو کے، میں نے کہا بیٹا ہم نے ان کو پچھلے 60 سال سے آزمایا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، یہ کبھی بخشتے نہیں ہیں، یہ اپنے خاص عقائد ہوتے ہیں ان کے، یہ نہیں کبھی بخشتے۔ تو وہ صاحب کھڑے ہوئے تقریر کر رہے، آگے سیرت النبی کا موقع آ گیا، اور کھڑا ہوا وہ تقریر یہ کر رہا ہے کہ جی قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، ہمارے قول و فعل کا تضاد جو ہے اس نے برباد کر دیا۔ تو میرا بیٹا سیکرٹری تھا ہائی کورٹ بار، وہ اس کی طرف دیکھ کہتا ہے سبحان اللہ، کیا آپ کمال کی بات کہہ رہے ہو، جن کے قول و فعل میں تضاد ہو آگے اس کو کچھ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں کھڑا ہوا، میں نے کہا نہیں، قول و فعل کا تضاد نہ بھی ہو تو منافقت رہتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں، شہزاد مجدی یہاں پہ کھڑا ہو اور کہے کہ لوگوں نماز پڑھا کرو، نماز کا وقت تو خود بھی نماز پڑھی، آپ کو بھی کہا نماز پڑھو، لیکن جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے تو مقصد یہ تھا کہ لوگ سارے کہیں کہ بڑا پکا نمازی ہے جی۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے،
اور دجال کا ذکر کر رہے تھے، دجال آئے گا، یہ ہوگا، دجال یہ کرے گا، دین کے خلاف جنگ کرے گا، مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا میرے صحابہ میں تمہیں دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنے کا نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دجال سے بھی خطرناک فتنہ؟ کہاں، وہ خطرناک فتنہ ہے جو آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو طول دیتا ہے، لمبی کر دیتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بہت پکا ولی اللہ ہے جی۔ دجال سے بھی برا۔ ہماری تباہی، دنیا کی تباہی کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، دنیا میں امن نہیں ہے۔ آپ بھی روز پڑھتے ہیں، نہ باہر امن ہے نہ اندر امن ہے۔ اور وہ نقشبندی بزرگ فرمایا کرتے تھے، غالباً خواجہ عبید اللہ احرار فرماتے تھے کہ صوفی کون ہوتا ہے؟ جو باہر سے بے رنگ ہو، اندر سے بے جنگ ہو۔ باہر سے بے رنگ ہو، کوئی جبہ کبا اس نے نہیں پہنا ہوا، اندر سے بے جنگ ہو، باہر کوئی شکا شاکی نہیں، اندر اتنا اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسا دل کو سکون ہے، اس کا چین اس کے دلوں کے اندر ہے۔ مجید امجد نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، اس نے کہا جن کے دم سے جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے۔ وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، وہ جن کے غالب دورہ، وہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ مجھے لگتا ہے شہزاد مجدی آپ کو نہیں جانتے، یہ سعیدی کو، اسلم سعیدی کو، اس نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا، اس نے کہا شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بک گئے۔ ہمارا المیہ یہ ہوا، لوگ یہ سمجھتے تھے، ہمارے دشمن کیا سمجھتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ صوفی بڑا زبردست ہے۔ مسٹیکل اسلام ایک کتاب لکھی، جولین بیلڈک نے، بڑی زبردست کتاب، اس نے لکھی کتاب، اور اس میں کنکلوژن یہ کہ اس نے کہا میں نے جب اسلام کو پڑھا، مسلمانوں کی تاریخ پڑھی، مسلمانوں کے موجودہ دور کے احوال دیکھے، تو میں نے سمجھا یہ دین بڑی جلدی مٹ جائے گا، یہ باقی نہیں رہ سکتا دین۔ لیکن جب میں نے صوفیاء کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ دین جو ہے یہ جب مٹنے لگے گا یہ صوفی اس کی مدد کو آ جائیں گے، یہ نہیں اس کو مٹنے دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پروفیسر نکلسن نے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں ایک لیکچر دیا بڑا زبردست، اس نے کہا لوگوں انسانیت تباہی ہوگی 2 جنگوں میں، تقریباً 6 کروڑ انسان مارے گئے۔ اس نے کہا اگر آپ انسانیت کا بچاؤ چاہتے ہو کہ انسانیت بچ جائے تو اپنی درسگاہوں کے، اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھولو، اس کے علاوہ تم بچ نہیں سکتے۔ وہ ہمیں یہ سمجھتے تھے، اور ہمارے ہاں الا ماشاء اللہ صوفی صاحب نے تو بڑی، ان کے بیٹے بھی سادہ بالکل۔ ہماری یہ جو خانقاہیں تھیں نا، یہ تھیں انسانیت سازی کی یہ فیکٹریاں تھیں۔ کیا تھیں؟ انسانیت سازی کی۔ یہ اب انڈسٹری بن گئی، یہ صنعت سازی بن گئی، یہ بھی اب انڈسٹری ہے بنی، پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گئی ہماری خانقاہیں۔ ہماری خانقاہ مری تو دل مر گئے، اور جب دل مرتا ہے تو اقبال کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ ہماری خانقاہ مر گئی، بربادی ہو گئی دنیا میں، پھر خود کش حملے بھی شروع ہو گئے، پھر بم چلنے بھی شروع ہو گئے، پھر کلاشنکوفیں بھی چلنی شروع ہو گئی۔ اور صوفیاء کرام کی تعلیم کیا تھی؟ صوفیاء کرام کیسے زبردست لوگ ہوتے تھے؟ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ اولیاء کے سردار، اور بائی بستامی نقشبندیوں کے بہت بڑے سرخیل۔ مقام آپ کا کیا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح
ملائکہ میں جبریل امین ملائکہ کے سردار ہیں، اولیاء میں وہی مقام جنید بغدادی داتا صاحب کے بھی پردادا کے پردادا پیر کہتے ہیں کہ اولیاء میں باجی بستانی کا مقام وہی ہے جو ملائکہ میں جبریل امین کا ہے. جاتے ہیں. صوفی تو چلتا پھرتا مجسمہ امن ہوتا ہے بھائی، گٹھری باندھی ہوئی ہے. اور بہت دور ایک شہر میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے جب بستان پہنچے اپنی گٹھی سامان کو کھولا، اندر دیکھا ایک چونٹی نکل آئی. کہنے لگے اوہو، یہ چونٹی تو اس شہر سے بیچاری سامان میں بند گئی تھی، یہ اپنے قبیلے سے اتنی بچھڑ گئی، یہ تو پریشان ہوگی. واپس اترے میل سفر کر کے چونٹی کو چھوڑنے کے لیے اولیاء کا سردار بھائی بستانی جاتا ہے. یہ ہے جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے، وہ تھے. اور صوفی کا کمال کیا ہوتا ہے؟ میں نے بات شروع کی تھی کہ قول و فعل کا تضاد. قول و فعل کا تضاد نہیں ہے جی، اس کے باوجود منافقت ہے. جو میں نے آپ کو حدیث سنائی دجال والی، صوفی کیا کرتا ہے؟ وہ صرف لوگوں کے ظاہری عمل کو نہیں بدلتا، وہ لوگوں کی نجات کو بھی بدلتا ہے، نیتوں بھی بدل دیتا ہے. وہ جو عمل کرتا ہے، جس بندے کو وہ تیار کرتا ہے، ہر وقت اس کی نگاہ رب کی طرف ہوتی ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اسی لیے جب ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں کوئی نیک عمل کروں اور بیچ میں یہ بھی خیال ہو کہ لوگوں پہ بھی ذرا پتہ چل جائے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، تو فرمایا نہیں، جس کے لیے تم جس کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہو پھر وہی تمہیں اجر دے گا، اللہ نہیں دے گا. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ شرکت پسند نہیں کرتا، وہ کوئی شریک نہیں پسند کرتا. تم چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو گے اس کی رضا کے لیے، اس کی نیت کے لیے کرو گے، تبھی اس بارگاہ میں قبول ہوگا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حسن نیت کے ساتھ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ عملوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. غزوہ تبوک جس میں سیدنا صدیق اکبر سارا مال لے کے آ گئے، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اسی جنگ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہوئی تھی، خود فرمایا کرتے تھے میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو وہ سونا بن جاتی. عبد الرحمن بن عوف مال لے کے آئے، توڑوں میں اونٹوں پہ لدا ہوا، اس میں تھے کیا؟ سونے کی ڈلیاں، چاندی کی ڈلیاں، ہیرے جواہرات، دینار، درہم، ڈھیر لگ گیا. صحابہ تو آپ کو پتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے. پوری تاریخ انسانی میں 1,24,000 انبیاء کے بشمول کسی نبی پیغمبر کسی دنیا کے لیڈر کو ایسے جان نثار نہیں ملے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. اور ایک بات آج یہ بھی کہہ دوں، یہ شہزاد مجدی ہمارا نوجوان اسکالر ہے. میں نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے حساب سے تو یہ نوجوان ہے نا، بہت پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاء اللہ. اللہ ان کو استقامت دے اور اللہ ان کو وہ جو صحیح صوفی ہے وہ بنا دے، بچائے. یہ جو دور گزر رہا ہے نا، ہمارے دیندار طبقے کو سیلف پروجیکشن کی بیماری شروع ہو گئی. بچے اس سے. ہمیں اجر اپنے اللہ سے لینا ہے، بندوں نے کیا دینا ہے. مجھے پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، میں روز ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں. میں نے کہا اگر 50 لاکھ کہہ دے نذیر غازی زندہ باد تو مجھے کیا فائدہ. اس سے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے بھٹکتے دیکھا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے، بس اصل بات یہ. کامیابی تو یہ ہے. ادھر جب 3.5 فٹ نیچے جائیں، ادھر لکھا ہو سینے پہ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ سے ہے. بس وہ ملائکہ کہیں گے چھوڑ دو جی اس بندے کو، اس کو سلیوٹ کرو. اصل کامیابی وہ ہے. یہ کیا کامیابی ہے؟ ہماری فوٹو چھپ گئی، ہمارے وہ یہ جو فلیکسیں ہیں یہ لگ گئے. میں نے بہت تلاش کیا تاریخ کی کتابوں میں، کہیں سے مجھے داتا گنج بخش کی کوئی فلیکس مل جائے. پھر مجھے خیال آیا نہیں، غوث الاعظم تو ٹی وی پہ تقریریں کرتے ہوں گے، ان کی یہی ہوگی، بڑی بڑی فوٹو چھپاتے ہوں گے، لگائی ہوں گی.
ان کی بھی کوئی فوٹو ہی نہیں مجھے ملی. معین الدین چشتی اجمیری کی کوئی فوٹو نہیں, خواجہ نظام پاک کی کوئی فوٹو نہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کی نظر تمہارے اعمال پہ ہوتی ہے, وہ مالک جو ہے اس کی سیدھی دل پہ ہوتی ہے. وہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے, اور ہم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں چلاکی کے ساتھ کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے لیں. کوئی شخص اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں دے سکتا. کوئی شیخ الاسلام ہو, کوئی شیخ الحدیث, شیخ القرآن ہو, کوئی بڑے سے بڑا پیر, ابدال, غوث, کتب آ جائے, اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور بھائی ابلیس بڑا چلاک ہے یار, اس سے زیادہ تو کوئی یار نہیں ہو سکتا. وہ رب کو نہیں دھوکہ دے سکتا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے, دیتے چلے جاؤ, جو مرضی کرے جاؤ. اپنی کرامات, مولویوں کو پیسے دو, بلاؤ, ان سے 2-2 گھنٹے تقریر کراؤ. یہ قطب عالم بیٹھا ہے, یہ غوث وقت بیٹھا ہے. میں نے ایک سے کہا تم ہو غوث زمان؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا شرم کرو, اس کو اٹھ کے بتاؤ یہ جو تقریر کر رہا ہے. کہہ رہا ہے یہ وقت کا غوث بیٹھا ہوا ہے, یہ ایک نگاہ سے لوگوں کو غوث بنا دیتا ہے. میں نے کہا خود شریف آدمی نہیں تم ابھی تک بنے, لوگوں کو کیا غوث بناؤ؟ یہ دکھ کی باتیں ہیں. چونکہ آپ ایک صوفی کے عرس پہ آئے ہیں, اور صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی انتہائی سادگی سے گزری, اس لیے آپ کے ساتھ یہ باتیں کہی جا سکتی. پچھلے ہفتے ایک خاتون بہت پڑھی لکھی پروفیسر میرے پاس آئی, بڑا وقت لے کے سفارش کرائی. میں نے کہا جی فون پہ ہی بتا دیں کون سی بات ہے. انہوں نے کہا نہیں جی پرسنل ملنا ہے. بہت آ گئی ملنے کے لیے, تو میں نے کہا فرمائیں بیٹا بتاؤ. ظاہر ہے میرے عمر کے لحاظ سے میرے تو بچوں کی طرح تھی. میں نے کہا بتائیں, چائے وائے پلائی, بڑی عزت کی. بتائیں. کہنے لگی جی ایک کام آئی ہوں, ہمارے شیخ ہیں, مرشد پاک ہیں, ایک تو آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ ذرا موقع دیں, بلائیں ان کو ڈسکشن پہ, اور ایک ان پہ بھی کوئی پروگرام کر دیں. اور یہ میں 2 کتابیں ان کی آپ کی خدمت میں پیش کرتی. میں نے کہا رکھ دیں, میں مصروف تھا. میں نے کہا دیکھوں گا. شام کو آ کے دیکھیں, بس 5-7 صفحے ہی میں دیکھ سکوں. استغفر اللہ, استغفر اللہ. جھوٹوں کا تمہار باندھا ہوا, کوئی افسانہ نویس اتنا جھوٹ نہیں بولتا. کرامت نمبر 1, کرامت نمبر 2, کرامت نمبر 3. میری بیگم کو خواب 12:10 پہ آئی, میرے مرید کو فلانے کو خواب آئی. غوث الاعظم نے کہا یہ جو ہے وہ میں 20 ہوں, یہ 19 ہے, میں 18 ہوں, یہ 20. اتنا جھوٹ اس میں. میں نے استغفر اللہ, وہ اٹھا کے پھینکی کتاب. یہ ہو رہا ہے, آپ روز دیکھتے ہیں. پھونک مار دی, یہ جو آدمی معذور ہے یہ چلنا شروع ہو گیا ہے, اندھے کو آنکھیں مل گئی ہیں, جو بہرا تھا اس کو کان مل گئے ہیں, گونگے کو زبان مل گئی ہے. بھائی پکڑو اس پیر صاحب کو, لے کے جاؤ ہاسپٹل میں کینسر کے, اتنا کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. صوفیاء کا کام کیا تھا؟ وہ دین کی خدمت کرتے تھے. محفل میلاد ہے, اس پہ 36 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا. کل ہمارا ایک وکیل ہے بڑا مشہور بیچارہ, ڈپٹی اٹارنی جنرل رہا, بڑا نیک آدمی, نواز وزیر, اس کا لیور فیلئر ہو گیا, جگر اس کا کام کرنا چھوڑ گیا. ڈاکٹر نے کہا جی فوری آپریشن کریں, اور اس کا 20 تاریخ کو غالباً یا 12 کو ہے آپریشن, کوئی 10 دن بعد. تو وہ میں اپنی تقریر کر رہا تھا, اس دوران میرے بیٹے نے مجھے سلپ دی کہ جی بہت جلدی. انہوں نے کہا 50 لاکھ. ڈاکٹر بھی ہمارے دیکھو کہ جی 50 لاکھ روپیہ پہلے جمع کرائیں اکاؤنٹ میں, تو پھر اس کا آپریشن ہوگا. میں نے ادھر ہی کہا کہ بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ 3 لاکھ میں دے دیتا ہوں سامان. میں نے کہا میں غریب آدمی, 1 لاکھ میں بھی دے دوں گا. دوسرے بیٹے نے کہا میں بھی دے دوں گا. اور ہمارے بیٹے کے جو تھے سسر, انہوں نے کہا, یہ بیٹھے حاجی نعیم صاحب, انہوں نے کچھ کہا فلاں کر. اب مجھے پتہ تھا کہ کچھ لوگ ارب پتی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب وہ اٹھ رہے ہیں جی 2000 روپیہ میرا بھی چھپا لینا. یہ وہ لوگ ہیں جو 35 لاکھ 40 لاکھ ٹی وی بلایا ہوا ہے, براہ راست نشر ہو رہی ہے میلاد کی محفل جی ہم کر رہے ہیں, اور نوٹ یوں کر کے یہ پتہ نہیں کہاں سے بدعت آ گئی ہے. مجروں میں تو لوگ اس طرح پھینکتے تھے, اب یہ کام شروع ہو گیا ہمارے یہاں. اور جتنے نوٹ زیادہ ہیں اتنی نعت خان کا ذوق بلند ہوتا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا دھیان نہیں ہوتا. نام وہ لیتے ہیں کہ جی سبحان اللہ, حضور کے درباری نعت خان تھے جناب حسان بن ثابت, اور حسان بن ثابت اس طرح نعتیں پڑھتے جیسا تم پڑھ رہے. جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اجلی ہوتا تھا. ہماری بربادی دوستو, ہماری خانقاہ جو ہے وہ برباد ہو رہی ہے. ہماری خانقاہ کا عالم یہ تھا, اتنے بڑے ولی کامل جن کے بارے میں
شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 بزرگ جن میں سے 2 کے اسماء گرامی یہ ہیں کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ اور سیدنا عبد القادر جیلانی آج اپنی قبروں میں بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ظاہری حیات میں زندہ تھے. جس طرح ظاہری زندگی میں فیض پہنچاتے تھے اسی طرح اپنی قبور سے پہنچاتے. معروف کرخی داتا گنج بخش کے پیر کیا جی ابو الفضل خطلی، ان کے ابو الحسن، ان کے شبلی، ان کے جنید بغدادی کے سری سکتی کے معروف کرخی عید کا دن اور کھجور کی گٹھلیاں چن رہے ہیں. سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یا مرشد یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں گزر رہا تھا، ایک یتیم بچہ رو رہا تھا، میں نے اسے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عید کا روز ہے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں میری جیب میں بھی پیسے نہیں تھے، تو میں اس لیے یہ کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر رہا ہوں تاکہ ان کو بازار میں بیچ کے اور ان پیسوں سے اس یتیم بچے کو کرتا لے کے دوں نیا. تو سری سکتی فرماتے ہیں کہ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ حضرت جانے دیں، یہ میرے پاس پیسے اس بچے کو میرے حوالے کریں. میں اس کو لے گیا اور جا کے بازار سے میں نے اس یتیم بچے کو نیا لباس لے کے دیا عید کے روز. فرماتے ہیں کہ میرا قلب نور سے بھر گیا اور مدتوں سے جو مقام رکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے سارے مقام عطا فرما دیے. یہ تھا تصوف. ہمارا صوفی یہ تھا. ہماری خانقاہ یہ تھی. ہماری خانقاہ بن گئی انڈسٹری. سیٹھ صاحب آئے، انہوں نے کہا سیٹھ صاحب ادھر آ جائیں، ادھر بیٹھے. مسکین ہے، 40 سال سے مرید ہے، باہر بیٹھ اس کو باہر بٹھاؤ. اندر کے لیے کھانا اور ہے، وی آئی پی کے لیے، باہر کے لیے اور ہے. بھائی ان چیزوں نے جب علی اجمیری یہاں پہ آئے تھے، معین الدین چشتی اجمیری آئے تھے، اور آج ہماری دیکھیں نا بدقسمتی، ہمارے حکمران ہیں وہ بیان دیتے ہیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں. ہم جاہلوں کے ہاتھ چڑھ گئے. ہماری خانقاہ میں بھی جاہل ڈرامہ نویس آ کے بیٹھ گئے، ڈرامہ آرٹسٹ آ گئے، ان کو کہیں ڈراموں میں لے کے جائیں. بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ادھر. میں نے فرشتہ جب آتا ہے وہ پہلے مجھ سے پوچھتا ہے، میں نے اسے کہا ہوا ہے میرے مرید کی جان نکالنی پہلے مجھ سے اجازت دیا کرو. میرے مرید کی اسرائیل جو ہے وہ، میں نے کہا جب پیر صاحب کی جان نکلے گی پھر وہ ہمارے ایک وکیلوں میں جعلی پیر بنا ہوا ہے. تو مجھے لوگوں نے کہا جی، انہوں نے کہا ہے کل فلانے کی جو تھا بیٹا تھا فلاں کی بیگم کے کوکھ میں، اور فلاں کے بیٹی تھی تو اس کے بیٹا نہیں ہوتا تھا، انہوں نے بیٹا ادھر کر دیا ہے اور بیٹی ادھر کر دی ہے. تو میں نے کہا وہ حضرت صاحب جو ہیں ان کے تو اپنے اولاد ہی کوئی نہیں، انہوں نے بھی کسی کی لے کے پالی ہے، پہلے اپنی بیگم کے پیٹ میں تو بیٹا داخل کر لیتے. جھوٹ، مکر، فریب، تقریریں ہو رہی. اور بڑے بڑے علماء، بد نصیبی کی بات ہے ہمارے مسلک کے جن کے اتنے بڑے القابات 26 القابات لیتے ہیں. میں آپ سے بڑی ادب سے گزارش کروں گا کہ میں جب بھی آؤں میرا نام صرف میری جو اپنی محافل ہوتی ہیں دوستوں کی، وہاں کبھی یہ نہیں ہوا کوئی مجھے کہے کہ عظیم عاشق رسول، کوئی کہ بہت عظیم شخصیت. صرف وہ کہتے ہیں کہ آپ غازی صاحب خطاب فرمائیں گے، بس. اس سے نہ فکرہ میں نے کبھی اوپر کہنے دیا ہے نہ ان کو نیچے کہنے دیا. اس لیے کہ صوفیاء نے درس دیا تھا اپنے نفس کو مارنے کا، ہم نے اس کو اتنا پہلوان بنایا یہ ہاتھی بن گیا، یہ قابو ہی نہیں آ رہا. اتنے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شام کو بعض اوقات میں اپنے آپ کو کوڑے لگاتا ہوں، نفس جو ہے یہ چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے. دن کو لوگ ہاتھ چومتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، تو اس نفس کو میں خود سزا دیتا ہوں کوڑے. اور کوئی عمل جس کا مجھے شک بھی پڑ جائے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو گیا، وہ میں چھپا دیتا ہوں اپنے عمل کو، اپنے نامہ اعمال سے اس کو خارج کر دیتا ہوں، نیکی سے خارج کر دیتا ہوں. ہمارا صوفی چھپتا تھا، اب صوفی چھپتا ہے. وہ اتنی آ کے وہ پرسوں ایک صاحب کا فون آ گیا، میں کیا آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا جی وہ آپ کا خطاب کرانے ہمارے جو جتنے مرید ہیں، بہت بڑی محفل ہو رہی ہے، وہ لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کے بڑے فین ہیں. میں کہا میں تو آپ کی محفل میں آج تک کبھی آیا ہی نہیں، میرے فین کہاں سے ہو گئے؟ وہ کہیں یہ ٹی وی سے دیکھ کے ہو گئے. میں نے کہا کوئی عالم آدمی بلائیں، شہزاد مجدی کو بلائیں، پڑھا لکھا آدمی، میرے جیسے ان پڑھ کو آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ کوئی عالم آدمی کو بلائیں. اور نہیں جناب وہ فلانا ہی ہوں. میں نے کہا بہرحال میری مجبوری، میں نہیں آ سکتا. کہہ لگے نہیں وہ اصلی ایک اور بھی گزارش ہے آپ سے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہ جی وہ اپنا ٹی وی جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ بھیج دے، کیمرہ مین ذرا ہمارا پروگرام ریکارڈ کر دے.
انا للہ و اللہ اللہ کے رسول کے لیے کام کرو بھائی. ٹیلی ویژن والے تمہارے پیچھے پیچھے پھریں گے, تمہاری منتیں کریں گے, تم نے نیت ہی وہ کی ہوئی ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قبولیت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ ایسی ہے نا حدیث میں کہ پھر اللہ تعالیٰ عرشوں پہ اعلان کر دیتے ہیں ملائکہ میں کہ میں اس آدمی سے محبت کرتا ہوں, اور جاؤ زمین والوں سے کہہ دو وہ بھی اس سے محبت کریں. بتاؤ کسی ایم نے پاکستان میں 47 میں پاکستان بنا, اب تک میں بڑے پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لوں کہ بتاؤ یہاں کتنے وزیر آئے ہیں, آج تک کسی کو نہیں پتا. آج بھی جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں بتاؤ پنجاب میں کتنے وزیر ہیں, آپ کو پتا ہے؟ ایک دو جو بہت بدنام ہوں گے ان کا آپ کو نام پتا ہوگا, باقی کسی کا نام نہیں پتا ہوگا. پوچھوں مرکزی وزیروں کے نام بتاؤ, کسی کو پتا ہوگا. جو کوئی رسوا ہو گئے 2-3 انہی کا نام پتا ہوگا. شریف آدمیوں کا نام ویسے کسی کو نہیں پتا ہوگا. داتا گنج بخش کا نام کوئی اپنا ہو یا غیر ہو سب کو پتا ہے. معین الدین چشتی اجمیری کا مزار اپنا ہو کہ غیر ہو سب کو پتا ہے. خواجہ نظام پاک کا نام ہر ایک کو یاد ہے. میاں شیر محمد شریف پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں ایمان سے آپ کو کہتا ہوں, صوفی صاحب کی آج برسی ہے نا, آج ان کا عرس ہے. لو پاکستان کا کوئی وزیر اعظم آج تک, اور جو موجودہ ہیں یہ بھی جب مر جائیں گے, میں دعوے سے آپ سے کہہ رہا ہوں, اتنے بندے ان کے سالان وہ ان کی جو ہوگا کوئی کیا برسی اس کو کہتے ہیں, برسی پہ اکٹھے کر کے دکھائے. جو آتے ہیں ان کو بھی فاتحہ نہیں پڑھنی آتی. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے تو منسٹر بھی ماشاءاللہ ایسے مشہور ہیں کلو واللہ والے. میں نے کہا یہ کلو واللہ والے کیسے ہیں؟ کہہ لیں کلو واللہ نہیں آتی, انہیں آتا ہے نا کل کوثر نہیں آتی, وضو کا طریقہ نہیں آتا, نماز تو بہت بڑی بات ہے, کلمہ صحیح نہیں پڑھ سکتے. ابھی آپ نے دیکھا نا پاکستان کا سابق صدر وہ قائد اعظم کے مزار پہ گیا ہے 23 مارچ کو, تو جا کہتا ہے قائد اعظم علیہ السلام کے آج ہم حاضری دے رہے ہیں. تو ہمارا جو صوفی تھا, میں بات یہ کر رہا تھا دوستو, وہ جب زندہ تھا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مخلوق کی محبت میرے دل میں ڈال دی, اور میں نے تمام جو افعال تھے اعمال تھے ان میں سے سب سے جو بہترین عمل پایا ہے وہ مخلوق کو کھانا کھلانا ہے. سیدنا حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا اجر, جو سب سے بڑا ایوارڈ ملے گا نا قیامت کے روز, وہ ان کو ملے گا جنہوں نے مخلوق کو خوش کیا, مخلوق کے دلوں کو خوش کیا. باجی بستامی اللہ کے عرش پہ پہنچ گئے, عرش کے قریب پہنچ گئے. وہاں جا کے پوچھا کہ بھائی اللہ کدھر ہے؟ میں تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. باجی بستامی کہہ رہے اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں میں رہتا ہے, اس کو تم نے تلاش کرنا ہے تو عرش پہ آنے کی ضرورت نہیں, وہ تو مسکین کے دلوں میں رہتا ہے. مخلوق کی خدمت, وہ درویش جو ہوتے تھے وہ مخلوق کی خدمت کرتے تھے, غریبوں کی, ناداروں کی. تب دین اسلام جو تھا انہوں نے پھیلایا تھا. آج کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں ہم کرنے دیں گے. میں نے کہا جاہل لوگ ہیں, کوئی دنیا میں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتا. کیوں؟ اسلام کی بنیادی شرط کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرو گے, دل سے تصدیق کرو گے. تلوار تمہاری زبان تو بلوا دے گی, دل کی تصدیق کہاں سے آئے گی؟ 14 صدیوں میں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ جاہل لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی کسی کو زبردستی مسلمان ہی ہونے دیا جائے گا. ایک دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں غیر مسلم جس کو زبردستی مسلمان کیا گیا. جھوٹ ہے بالکل. ابھی تازہ کتاب لکھی گئی ہے, سعدیہ دہلوی نے لکھی ہے, صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام. خوشونت سنگھ جو ہندوستان کا وہ صحافی تھا جو بیک وقت 70 کے قریب پرچوں میں اپنے مضمون لکھتا تھا, سب سے مہنگا صحافی تھا, اس نے دباچہ لکھا اس کتاب کا, صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام. کہتا ہے کہ یہ الزام ہے, اتہام ہے اسلام کے اوپر
کہ یہاں پہ لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا ہے. کہتا ہے زبردستی مسلمان نہیں، یہ جتنے ہندو یہاں پہ مسلمان ہوئے تھے یہ علی اجویری نے کیے تھے، یہ معین الدین چشتی نے کیے تھے، یہ خواجہ نظام پاک نے کیے تھے، یہ مجدد الفسانی نے کیے تھے. وہ کیسے کرتے تھے؟ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. نگاہ اٹھاتے تھے. ایسا ہی نہیں میاں میر بابے نے کہا جی وہ شادی نہیں ہو رہی میرے بیٹے کی. کیوں نہیں ہوئی؟ وہ جی سسرال نے انکار کر دیا، بڑے نیک لوگ ہیں. انہوں نے کہا لڑکا حافظ قرآن نہیں ہے. فرمایا صبح کی نماز میں پہلی صف میں اس کو لے آنا. جب سلام پھیرا دائیں طرف ایسے نگاہ کی، سارے حافظ قرآن بنا دیے. بائیں طرف کی سب ناظرہ بنا دی. وہ نگاہ ہمارے پاس ہے نہیں. ہم تو خود اس بات کا، ہمارا صوفی آج کا نعوذ باللہ پیر طالب ہے کہ حکمران سے میری سلام دعا ہو جائے. عبداللہ بن عباس فرماتے تھے جو آدمی بادشاہوں کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. مجدد الفسانی نہیں گئے بادشاہ کے دربار میں. میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کبھی نہیں کسی گورنر کو سلام کرنے گئے. لارڈ کرزن کو پڑھ کے دیکھو. اس نے کہا ہندوستان سے جب واپس گیا لارڈ کرزن وائسرائے ہند، اس نے کہا ہندوستان میں، انہوں نے کہا کوئی خاص بات؟ اس نے کہا جی بھی بات دیکھی ہے. 2 قبریں ہیں وہ حکومت کر رہی ہیں لوگوں پہ. ہم تو نام کی حکومت کر رہے ہیں، دلوں پہ 2 قبریں حکومت کرتی. کون سی؟ اس نے کہا ایک تو معین الدین چشتی اجمیر والا ہے اور دوسرا اورنگزیب عالمگیر ہے. علی اجویری کر رہا ہے کہ نہیں؟ دلوں پہ حکومت کر رہا ہے کہ نہیں؟ جو اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتا وہ بھی کہتا ہے چلو ادھر دادا صاحب ہو آئیے. نواز شریف بھی باغی بن جائے، شہباز شریف باغی بن جائے، الیکشن کی جب رات آتی ہے تو یہ بھی چھپ کے جا کے کہتے ہیں دادا صاحب ہوا یہ شاید کم بن جائے. جانا پڑتا ہے. بھاگو. کہاں بھاگو گے؟ وقت بڑا کم ہے اور میری ایسے گفتگو طویل نہ ہو جائے، لیکن ادھر آنا پڑتا ہے. بڑے بڑے ٹانٹے خان لوگ. پاکستان میں ایک آدمی ایسا ہوا ہے وکیل جو سب سے مہنگا تھا، اس کا نام منظور قادر تھا. وہ اس وقت اتنی فیس لیتا تھا کہ پورا گلبرگ ایک کیس کی فیس میں آ جائے. سر فضل حسین کا داماد تھا، مہنگا ترین وکیل، اس کو جادوگر وکیل کہتے تھے. ہم سب جب ہائی کورٹ کے جج بنتے ہیں تو یا وکیلوں سے بنتے ہیں یا سیشن جج سے بنتے ہیں، پھر ججوں میں سے کسی کو چیف جسٹس لگایا جاتا ہے. یہ وہ واحد وکیل تھا جو وکیل سے اٹھایا ڈائریکٹ چیف جسٹس لگ گیا. اتنا زبردست آدمی تھا. جسٹس منیر ایک ہوتا تھا بدبخت، مر گیا، پتہ نہیں قبر میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہوتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں بھی اس زمانے میں گستاخی کرتا تھا. کہتا ہے قرآن جو ہے یہ کوئی نہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے. مرنے وقت اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ منظور قادر بھی اس کے ساتھ بیٹھتے تھے. شام کو محفلیں جمتی تھیں اور پھر وہ مشروبات جو شام کے ہوتے ہیں وہ پیتے کھاتے تھے، مذہب کا بھی مذاق اڑاتے تھے. عاشق بٹالوی، اعجاز بٹالوی کا بھائی، مشہور وکیل جو تھے، ان کا بھائی ڈاکٹر عاشق بٹالوی لندن میں رہتا تھا. اس کا لیور فیلئر ہو گیا. منظور قادر کا اسپتال میں بیمار تھا، خبر لینے کے لیے گئے. جب وہاں پہنچے نا تو انہوں نے کہا سر میں تو چونکہ یہاں رہتا ہوں، لندن میں کوئی خدمت بتائیں، کوئی کھانے کو جی چاہتا ہو، کوئی میں آپ کے لیے پلاؤ بنا کے لاؤں، کوئی ٹکے لاؤں، کوئی چیز کھانے کے لیے. اس نے کہا نہیں عاشق یار میرا ایک کام کر دو. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہوا تھا. اس نے کہا سر حکم کریں. کہتا ہے کہیں سے جاؤ اور مسدس حالی پکڑ کے لاؤ اور میرے سرانے بیٹھ کے کوئی گائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور پھر ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو میں نے ججز کو اس سال کہا میلاد کے جلسے، میلاد کی محفل میں، میں نے کہا اس سے پہلے کہ پھر تمہیں یہ آرزو کرنی پڑے کہ کوئی آئے اور ہمارے سرانے بیٹھ کے گائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، آج ہی ان کی غلامی میں آ جاؤ. کسی نے کام نہیں آنا. یہ موجیں مان لو جتنے دن مانیے، زندگی کتنی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. آخری وقت میں پھر کہو گے کہ زندگی تو ہوس زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے واسطے اتنا سفر کرتے رہے. 3.5 فٹ وہ جو منیر تھا نا مذاق اڑاتا تھا دین کے، نعوذ باللہ، اور ایسا ظالم تھا اپنی ماں کا بھی مذاق اڑایا ہوا ہے. کہتا ہے میری ماں لکھی درود پڑھتی تھی، 1000 درود پڑھتی تھی کہ 1,00,000 درود کا ثواب ہوگا 1000 درود کا. جب آخری وقت آیا نا
تو الطاف گوہر اس کی خبر لینے گیا اسپتال میں، اس کا بھی جگر فیل ہو گیا تھا، تو وہ خبر لینے گیا، کہنے لگا سنائیں کیا حال ہے؟ کہ اندر ڈر بڑا لگتا ہے قبر کو، میں تو مانتا نہیں تھا کہ کوئی قبر میں حساب کتاب ہوگا، اب مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ کہتا الطاف گوہر یار کوئی بندہ ایسا نیک ہو مجھے میری وہاں سے معافی دلوا دے۔ انہوں نے کہا جاج صاحب آپ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے جب کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا دفاع یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے عدالت میں کہتا ہے جناب میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ تو اس نے کہا بس اللہ رحیم و کریم ہے، اس کی بارگاہ میں جا کے تو بس معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے یہ حکومتیں آنی جانی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چھوٹا سا عمل جو اخلاص کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ اس کی قدر و قیمت پوچھنی ہو، سیدہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ تبوک کی میں نے بات شروع کی تھی، میں مکمل کر کے بعد پھر آپ سے اجازت لوں۔ غزوہ تبوک ہے، عبد الرحمن بن عوف اونٹوں پہ لاد کے سونے ہیرے جواہرات چاندی لے کے آ گئے، ڈھیر لگ گیا مال کا۔ اتنی دیر میں حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فاقہ کش، غریب، بہت غربت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے دلوں کے سارے احوال جانتے تھے نا، اور جانتے نہیں تھے آپ کے اور میرے بھی احوال جانتے ہیں۔ ہمارا ایمان عقیدہ یقین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی اہل محبت جب درود پڑھتا ہے سرکار خود سنتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھو، میں ہمیشہ نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے میرے حلقے کے سارے نوجوان ایک بھی ایسا نہیں جو تہجد چھوڑتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے۔ ان میں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، لیکن اس خیال سے کہ ابھی کچے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر وہ استقامت میں کوئی فرق آ جائے۔ اٹھو رات کو 40 دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عمل 40 روز تک آدمی تسلسل کے ساتھ کرے اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری فرما دیتے ہیں۔ اٹھو روز صرف 2 نفل نیت کر لو یار، کیا مشکل ہے، صبح کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ جایا کرو، 2 نفل صرف اس بات کے پڑھو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، ہمیں سرکار کا امتی بنایا ہے، اور یہ جو ثواب میں کر رہا ہوں 2 نفلوں کا، یہ سرکار کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ نتیجے دیکھو، میں اگلی دفعہ آؤں تو پھر مجھے پکڑ لینا کہ نتیجہ نہ نکلے، کرو تو صحیح۔ ہم نے تصوف صرف یہ کر لیا کہ جلسہ بلایا، وہاں پہ خطیب اعظم فلانے بلا لیے، انہوں نے کہا اٹھا کے چڑھا کے لٹا کے نچا کے بٹھا کے سب کہو سبحان اللہ، اور کہو یوں شور مچایا ہوا، ایک ہنگامہ بپا ہے۔ تاثیر، ایک صاحب مجھے ملے پچھلے سال، میں ایک ڈاکٹر صاحب کے ہاں ماہانہ درس ڈیفنس میں دیتا تھا اس وقت، تو میں گیا تو ایک صاحب آئے، پرانے میرے کلاس فیلو تھے، CSP، کہنے لگے جی فلاں مجلس سے آیا ہوں، سبحان اللہ، وہاں ایک عالم دین آئے تھے، آج انہوں نے 2.25 گھنٹے خطاب کیا ہے۔ میں نے کہا انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں پتا، لیکن لفظ وہ بڑے جوڑ رہے تھے، زبردست لفظ جوڑ رہے تھے، بات ایک بھی نہیں سمجھ میں آئی۔ یہ نہیں دین کا مقصد، وہ رب جانتا ہے کہ یہ تقریر نذیر غازی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے یا مجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کس دل سے تقریر کر رہا ہے۔ چھوڑ دو، یہ دنیا اللہ کی قسم آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، آپ کے قدموں میں آئے گی دنیا۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ سر وہ ویسے ججی کا مزہ، میں نے کہا لعنت، وہ کیا مزہ ہے؟ کتنے جج ہیں لاہور میں پھرتے ہیں، میں جس تقریب میں جاتا ہوں 15-20 آدمیوں کو پکڑ کے مجھے نکالنا پڑتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پاؤں میں پڑ رہا ہوتا ہے، میں ڈر رہا ہوتا ہوں اللہ سے، میں کہتا ہوں ہاں میرے بزرگ ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عزت اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں ملے گی، بادشاہوں کے دربار میں ذلت ہی ذلت ہے۔ میں نے دیکھے ہوئے ہیں لوگ جا کے جو ان کے درباروں میں بیٹھے، تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو عقیل تمہارے تو گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، غریب آدمی، 3 کلو کھجوریں اٹھائی ہیں یا 4 کلو، وہ یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے چونکہ کہا تھا تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، سب لوگ اپنا مال لائیں، یا رسول اللہ میں ساری رات ایک یہودی کے باغ میں محنت کرتا رہا، صبح کے وقت اس نے مجھے جو کھجوریں دی تھی
یا رسول اللہ یہ آدھی آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، آدھی بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑی وہ کھجوریں اپنے ہاتھ میں، اور اس طرح پکڑی ہوئی تھی کھجوریں، اس طرف، پھر آپ ایسے کرتے تھے، پھر ان کھجوروں کو ایسے کرتے تھے، پھر کھجوروں کو ایسے کرتے تھے، سب صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد سرکار مدینہ اللہ کے محبوب اٹھے، اور اٹھ کے وہ کھجوریں جو تھی وہ سارے مال کے اوپر بکھیر دی، اور قسم کھا کے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں تمہاری کھجوریں اس سب مال سے بڑھ کے قیمتی ہے۔ وہ رب اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نشتوں، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں میاں، تمہارے جذبوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے واسطے جذبے نہ مرنے دو، ہماری خانقاہوں کو زندہ کرو۔ مجھے خوشی ہوتی ہے، میں کبھی نہ آتا، میں سچ بات آپ سے کہتا ہوں، میں اتنا بیزار ہو گیا ہوں، اتنا باغی ہو گیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ایکٹنگ ہو رہی ہے، وہ اندر سے ایسے قیمتی جبہ، پھر اس پہ ڈبل منزل ٹوپی، اس کے اوپر پھر تاج سونے کا، چاندی کا، فلانے کا، آ رہے ہیں، ہٹو بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کیا ڈرامہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں صوفی کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا، عام آدمیوں میں بیٹھا ہوا۔ یہ ریکوائرمنٹ تھی تصوف کی، جب اخلاص ہوتا تھا پھر وہ انقلاب بپا ہوتا تھا۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تیری روح میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ بدلتے تھے ہم، وہ لوگ تھے، وہ ہمارے ہی بڑے تھے۔ کہا دریا کو راستہ دے دو، رسول اللہ کے غلام آتے ہیں، دریا اپنی طغیانی اور موجوں میں بہہ رہا ہے، ایک دم راستہ دیتا ہے، دھول اڑنی شروع ہو گئی، سارا گزر گیا، قافلہ کے لیے گزر گیا۔ میں کوئی کہانی نہیں کہ طوطا کہانی سنا رہا، یہ تاریخ میں مسلمہ بات ہے۔ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں، شیر آ گیا، ببر شیر آ گیا، حملہ کرنے لگا، سامنے آیا، انہوں نے کہا ٹھہر جا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آگے چلنا شروع ہو گیا، اور پھر آوازیں نکالی، تو جب آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ شیر چل رہا تھا تو آوازیں بھی نکالتا تھا، کہا وہ تمہیں کہہ رہا تھا بلال حبشی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور سفینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سفینہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی، سفینہ۔ تو ایک صحابہ نے پوچھا آپ کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ کہہ لگے میرا یہ اصلی نام نہیں ہے سفینہ، یہ تو حضور نے سفینہ کہہ دیا تو مشہور سفینہ ہی ہو گیا۔ ابو ہریرہ نام کچھ اور ہے، ابو ہریرہ کہہ دیا تو اب قیامت تک لوگ ابو ہریرہ ہی، اصلی نام تو نذیر غازی کو بھی اب بھول گئے۔ تو کہہ لگے کہ ایک جنگ میں تھے، کسی جگہ سفر میں جا رہے تھے، تو ایک گٹھری تھی، تو میں کمزور تھا جسمانی طور پہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا سفینہ ادھر آؤ، اس کو اٹھاؤ۔ اب کہتے ہیں بظاہر تو ڈر لگا کہ یہ بہت وزنی ہے، لیکن میں نے کہا حضور کا حکم ہے، اٹھائی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی بھاری ہے۔ اور فرماتے تھے کہ 3 اونٹوں کا سامان میں اٹھا لیتا ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم نے ہواؤں سے وارثوں کا کام لیا ہے، ہم نے بیٹھ کے ہزاروں میل دور، ہمارے کان سنتے تھے، ہماری نگاہیں دیکھتی تھی۔ ہمارے صوفیاء کرام بابا فرید گنج شکر پاک پتن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ خواجہ نظام پاک آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا لیٹ کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضرت سمجھ نہیں آئی، زور کی ہم نے کھانا کھایا، زور کی نماز پڑھی، سو گئے، جب آنکھ کھلی تو عصر کا وقت ختم ہونے والا تھا، اس لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا اس درخت کے نیچے جس میں تمہیں نیند آئی، آج سے 100 برس پہلے اللہ کا ایک ولی جو تھا وہ بیٹھ کے عبادت کرتا رہا، اس کی تاثیر آج تک اس درخت میں موجود ہے۔ وہ سید سلیمان اشرف بہاری، کیا وہ عشق کی باتیں ہوتی ہیں، شروع ہو جائے تو ختم نہیں ہوتی۔ سید سلیمان اشرف بہاری اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی تھے اور علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، تو وہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے بالکونی میں، نیچے سے رشید احمد صدیقی مشہور جو ادیب تھے، اردو کے بہت بڑے استاد ہوئے ہیں، اور رشید احمد صدیقی کا قلم سبحان اللہ، کسی کا ٹیسٹ لینا ہوگے، آپ نے اردو لٹریچر پڑھا ہے تو کہتے ہیں رشید صدیقی کو پڑھا ہے۔ رشید صدیقی نیچے سے گزر رہے تھے، اوپر بالکونی میں بیٹھے تھے، بڑے جلالی بزرگ تھے، بہت بڑے عالم عاشق رسول۔ اوپر سے کہتے ہیں کہ رشید، وہ یار تمہارا دوست جو ہے نا اصغر گونڈوی، میں تو اس کو ایسے ہی سمجھتا تھا، پانی دینا پہ، میں تو تمہارے دوست اس کو ایسے ہی سمجھتا تھا،
لیکن وہ تو بہت بڑا کمال کا شاعر نکلا ہے. رشید صدیقی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ استاد صاحب نے آج اصغر گولڈوی کی تعریف کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس نے شعر سادہ سا کہا ہے لیکن تصوف کا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہنے لگے اس نے شعر لکھا ہے کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے. ظرف کہتے ہیں یہ جو کوئی پیالہ ہوتا ہے یا گلاس ہوتا ہے اس کو ظرف کہتے ہیں برتن کو. رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے. اللہ کا ولی جہاں بیٹھ جاتا ہے بس اس جگہ پہ پھر برکات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ نسبتوں کی بات ہے نا, ایسے نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں عذاب دوں گا. یہ کہتے ہیں نا ہم پہ عذاب نازل ہو, نہیں دوں گا اس لیے کہ آپ ان میں موجود ہیں. میں اس سرزمین کی قسم لا اقسم بہذا البلد, جس شہر میں آپ چلتے ہیں آپ کے قدمین پاک سے دھول اٹھتی ہے, مجھے اس کی بھی قسم ہے. اونا گلیاں دی اونا تھاواں دی کھاوے قسم خدا جنہ راواں دی. تو دوستو نسبتوں والے لوگ ہو, بہت زیادہ اس پہ تفصیل سے گفتگو ہو سکتی تھی اور کر سکتے تھے. 11 بج گئے. بس میں آپ سے اجازت, حافظ مظہر الدین کے جو نعت کے اشعار ہیں وہ میں اکثر پڑھتا ہوں, مجھے بہت پسند ہیں. بس ان پہ اختتام کر رہا ہوں کہ حافظ صاحب نے کہا بڑے عاشق رسول تھے. انہوں نے کہا ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد, ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی. نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم, کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی. جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر, جہاں کیف ساما تھی روح غزالی, وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے, وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی. اور کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش, تیرے نام لیواؤں کی شان عالی, مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ, ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی. برما میں, فلسطین میں, کیا کیا کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, کوئی اس قسم پرسی میں کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے. کبھی ایک زمانے میں تھی وجہ نازش, تیرے نام لیواؤں کی شان عالی, مگر اب تو ہے عبرتوں کا فسانہ, ہم اہل مصیبت کی آشفتہ حالی. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کہنا ہے. یا رسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو شان بوزر, ہمیں پھر عطا ہو شان بوزر, ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی. دمکتے رہے تیرے گنبد کے جلوے, سلامت رہے تیرے روضے کی جالی.